کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نمود سحر اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ماہ محرم خیر و عافیت سے 10 محرم گزر گیا، لیکن 10 محرم گزرنے کے بعد اس کے اثرات جو ہیں وہ آج بھی ہر محسوس کرنے والے دل اور دیکھنے والی آنکھ پر طاری ہیں۔ آج ہم اسیران کربلا کا قافلہ، اور یہ قافلہ کوفہ سے چلا، یہ دمشق پہنچا، دمشق سے چلا یہ مدینہ شریف پہنچا۔ انہوں نے اپنی راہ میں جتنی مصیبتیں دیکھیں، مشکلات دیکھیں، جن مراحل سے گزرے، وہ وہی جانتے ہیں جو اس قافلے میں شامل تھے۔ وہ کون کون شامل تھے، یہ قافلہ کتنے لوگوں پر مشتمل تھا، اور یہ کہاں کہاں سے گزر کر گیا، تو یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ قافلہ جو ہے یہ کوفہ سے نکلا، تو یہ کوفہ سے موصل بارڈر جو ہے یہ ترکی میں اور دمشق میں یہ کھلتا ہے، اور یہ وہاں سے ایک جرنیلی سڑک شروع ہوتی ہے جو دمشق جاتی ہے، اور دمشق سے جو ہے یہ حرمین شریفین کو جاتی ہے۔ اور یہ قافلہ جو ہے یہ کوفہ سے چلتا ہے، بغداد پہنچتا ہے، بغداد سے نکل کر یہ موصل آتا ہے، موصل سے نکل کر وہاں یہ جرنیلی سڑک جو ہے یہ وہاں سے چلتا ہے، اور یہ ہما سے ہوتا ہوا جو ہے یہ دمشق پہنچتا ہے۔ اس قافلے نے امت مسلمہ پر، اس واقعہ نے امت مسلمہ پر کیا کیا اثرات مرتب کیے، اور کن کن دردناک واقعات سے اس مسموم فضا سے ہم گزرے، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے تاریخ کے تناظر میں آج ہمارے درمیان موجود ہیں مخدوم محمد شہباز شاہ ہاشمی۔ آپ کا تعلق حضرت مخدوم رشید حقانی کی اولاد سے ہے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ محمد فاروق خان سعیدی، ماشاء اللہ خطیب الاثر ہیں، منفرد خطیب ہیں، منفرد انداز سے بولتے ہیں، آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو میں اس کا آغاز علامہ محمد فاروق خان سعیدی سے کرتا ہوں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مہربان۔ ہم اس کا آغاز یہ جو اسیران کربلا ہیں، یہ جو قافلہ چلا حضرت امام حسین کے ساتھ، یہ کربلا میں پہنچا، اور پھر کربلا میں 10 محرم تک جو واقعات ہوئے وہ ہم اس سے گزر چکے ہیں، جانتے ہیں، اس پر آپ بیان بھی کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے، یعنی 10 محرم گزرنے کے بعد جو شب عاشور آتی ہے، اور پھر یہ قافلہ جو ہے وہاں سے چلتا ہے،
اور کس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے اس کو قلم کیا جاتا ہے اور پھر وہ یزید کے دربار میں پہنچایا جاتا ہے، یہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے، آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ شب عاشور جو میدان کربلا میں امام عالی مقام اور آپ کے رفقائے کرام کی آخری شب تھی، اس میں آپ نے اپنے ہمراہیوں سے جو آپ کے آوان و انصار تھے ان سب سے فرمایا کہ تم لوگ جو کل ابتلا اور آزمائش کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا وہ میں خوب جانتا ہوں، وہ ظاہر و باہر ہے، حالات میرے سامنے، تم لوگ لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ تاکہ ان تکالیف اور مصائب کا سامنا تمہیں نہ کرنا پڑے۔ کوئی نہیں گیا۔ میں اختصار کے ساتھ، چونکہ میں اس کے بعد پھر آگے چلنا ہے، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اگر تمہیں لوگوں کی ملامت کا خوف ہے تو تم میرے خاندان کے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جاؤ، اور یہ کہنا کہ ہمیں فرزند رسول نے یہ کہا تھا کہ ان بچوں کو مدینہ طیبہ پہنچانا ہے۔ کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ پھر آپ نے اپنے شہزادہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چراغ بجھا دو، شاید روشنی میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہو، تو چراغ بجھ گیا۔ جب چراغ دوبارہ روشن کیا تو عالم یہ تھا کہ بوڑھے بچے جوان تمام ایستادہ تھے، سروقد کھڑے تھے، اور وہ انہوں نے کہا حضور ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اگر ہم سے سیدہ عالم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سوال کر بیٹھیں قیامت کے دن کہ میرے بیٹے کو تنہا چھوڑا تھا، ہم کیا جواب دیں گے۔ اسی پر یہ شعر کسی نے کیا خوب کہا کہ بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے۔ اچھا، کسی نے ابتدا سے بھی کہا ہے، ابتدا سے ہے، لیکن وہ کربلا زیادہ موضوع ہے۔ اس کے بعد جو 10 محرم کو ہوا، آپ اس پر پہلے الحمدللہ بہت سیر حاصل گفتگو فرما چکے ہیں، اور 10 محرم الحرام کا واقعہ فاجعہ، آپ کی قربانی، آپ کا استقلال، آپ کی استقامت، آپ کا صبر، آپ کا ثبات، آپ کی جرأت، عزیمت، وہ ضرب المثل ہے، اور اس کے اثرات اب تک ہیں، قیامت تک رہیں گے، کہ جب بھی دنیا کا کوئی مظلوم انسان، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ ظلم کے خلاف برسر پیکار ہونا چاہتا ہے یا وہ ظلم کے خلاف میدان میں آتا ہے، تو وہ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات اور آپ کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ اور نمونہ بناتا ہے۔ وہ جوش کا شعر ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ اب 10 محرم الحرام کے بعد جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ نماز کی حالت میں تھے، آپ کا سر اقدس و اطہر جب تن نازک سے جدا ہوا اور شمر نے یہ جرم کبھی کا ارتکاب کیا، پھر آپ کا سر مبارک نیزے پر آویزہ کیا۔ بہت سے شاعروں نے اس سر مبارک کے نیزے پر آویزہ ہونے کو مختلف انداز میں نبھایا ہے۔ ایک نے کہا کہ با آنکے سر ہے نیزے پہ، سوئے زمیں ہے روح، یعنی انہیں ہے سجدہ ثانی کی آرزو، کہ دوسرا سجدہ ادا کرو۔ اچھا، دوسرے یہ تھے کہ وہ ایک یہ بھی کسی نے کہا کہ ان بدبخت، ان کوفیوں، ان بدبختوں، ان قاتلوں کی حماقت دیکھیں کہ جس کا سر قلم کیا تھا اسی کے سر کو بلند کر کے اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ قدرت کا انتقام ہے، اور امام عالی مقام کا یہ آپ کی یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ پھر
اس کے بعد آپ کے اکلوتے فرزند حضرت سیدنا امام زین العابدین جن کو سجاد، کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین اور کثرت سجود کی وجہ سے ان کو سجاد کہتے ہیں، ان کو اور سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما، ان کا بڑا کردار ہے۔ اقبال کا یہ شعر تو بڑا زباں زدیام ہے کہ حدیث عشق دوبابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ سیدہ زینب کا کردار بڑا روشن ہے۔ ایک تو مدینہ طیبہ سے چلیں اور اپنے لخت جگر لے کر چلیں، ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، بھائی پر قربان کیا، اور پھر شریکت الحسین آپ کو کہا جاتا ہے نا۔ پھر کربلا سے جب یہ قافلہ اسیران کربلا کا قافلہ جس میں پردہ دار بیبیاں ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، جب یہ چلا ہے تو راستے میں جہاں جہاں سے گزرا لوگوں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کے دل کہتے تھے کہ یہ لوگ جو قیدی بن کے جا رہے ہیں یہ مجرم نہیں ہو سکتے، یہ تو ان کے چہروں پر تو نور کا حلا ہے، اور یہ انوار و تجلیات کی بارش کرتے۔ اچھا کہ راستے میں آپ کے کئی کرامات کا بھی ظہور ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامات ہیں کہ جو مثلا یہ کہ آپ کا سر مبارک جا رہا تھا تو ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا کہ اصحاب کہف کا یعنی غار میں زندہ رہنا، اور یہ بہت عجیب ہے، تو آپ کا سر بول اٹھا کہ میرا نیزے پہ سر ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے، بہت سی۔ اچھا پھر جب سیدہ زینب نے یہ کمان سنبھالی ہے ان قیدیوں کی، اور شہزادہ جو ہے وہ پا بجولا چلے، اس پر کسی نے کیا خوب کہا کہ پہنائی جا رہی ہیں وارثان دی کو زنجیریں، یہ زیور سید سجاد علی کی وراثت ہے، یہ ان کی۔ اچھا وہ چلے ہیں، اور پھر جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا، ابن زیاد بدنہاد جس کی سرشت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ چالاک، عیار، مکار، دسیسہ کار اور فریبی اور سازشی، یہ تمام عناصر اس میں جمع تھے، اس کے دربار میں جو اچھا راستے میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے جو خطبات ہیں، یا ابن زیاد کے دربار میں آپ کا ورود ہے، یا امام زین العابدین کی جلوہ گری ہے، تو یہ ساری باتیں حق و صداقت، جرأت اور عظیمت کی زندہ و تابندہ اور درخشیدہ و پائندہ علامتیں ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں ابن زیاد نے چھڑی سے آپ کے لبہائے مبارک کو جب یہ کچوکے دیے نا، اور کہا اچھا یہ تھا وہ شخص معاذ اللہ جو باغی تھا جس نے اطاعت و بیعت سے انکار کیا، تو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اندازہ کریں زید بن ارقم۔ اچھا صحابہ کرام کا جو سلوک تھا اولاد رسول سے، خانواد نبوت، جی میں تھوڑا سا پھر واپس کربلا کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، اور میں مخدوم صاحب کی طرف آتا ہوں کہ ہم یہاں دو کردار جو ہیں مین اور معتبر کردار، تاریخ کے ایک بہت ہی بڑے کردار، جب خیمے میں ہوتے ہیں اور امام زین العابدین جو ہیں یہ بیمار ہیں، سیدہ زینب سے فرماتے ہیں کہ بہن ہے کہ دیکھنا یہ سارا کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو، اور حیرت کی بات ہے کہ جب سر کاٹ دیا جاتا ہے آپ کا سر مبارک جو ہے، پھر 10 گھوڑے جو ہیں یہ باقاعدہ یہ سب نے لکھا ہے کہ دوڑائے جاتے ہیں، یہاں تک دوڑائے جاتے ہیں کہ چیتھڑے اڑتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد امام زین العابدین فرما رہے ہیں، یہ بڑی استقامت اور بڑی بات ہے، فرماتے ہیں کہ بہن کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اللہ پر اعتماد کھو بیٹھے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو مخدوم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں
کہ سیدہ زینب کا صبر، سیدہ زینب کی استقامت اپنی جگہ، اور امام زین العابدین جو بیمار ہیں لیکن بھرپور جوان ہیں، 35 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو واقعہ جو ہے یہ 61 میں وقوع پذیر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ بھرپور جوان ہیں لیکن بیمار ہیں۔ تو آپ سیدہ زینب کا ادھر بطور اسیر یعنی کربلا سے کوفہ تک جانا، پھر کوفہ کی گلیوں سے جب گزرتی ہیں، وہاں جو سامنا کرنا پڑتا ہے اس جمع غفیر کا جو مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر آپ جو خطبہ دیتی ہیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں، تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ماکس ٹی وی اور اس کے جو روح رواں ہیں ملک اکمل وین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے آلریڈی اس کے چند ایک پروگرام ملاحظہ کیے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ آج کی اس سوسائٹی میں ماکس ٹی وی کا جو کردار ہے وہ ایک پازیٹیو میسیجنگ کے طور پہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ میں اپنے قابل احترام اینکر ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے کم علم اور بے مایہ شخص کو انہوں نے صرف اس لحاظ سے اس میں لب کشائی کا موقع دیا کہ میرے دامن میں سوائے حب حسین کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں کوئی نہ عالم ہوں، میں بنیادی طور پہ ایک کسان ہوں جس پہ مجھے فخر ہے، اور میری ایجوکیشن ساری کی ساری کامسونین ہوں، میں بزنس ہے۔ اس کے باوجود چونکہ رگوں میں ہاشمی لہو ہے اور محبت اہل بیت میرا خیال میں کافی ہوتی ہے کسی چیز کو بھی بیان کرنے کے لیے، اولیاء کرام اور علماء کے نالین میں بیٹھنے کا صدقہ ہے۔ جو کچھ بھی میں گزارش کروں گا اس میں کمی بیشی آپ بھی معاف فرمائیں گے۔ میں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے یہ گزارش کروں گا، یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ اس کو کما حق ہو علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب جیسے زیرک اور تباہر علمی رکھنے والے لوگ بیان کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو کویشچن کیا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سید الساجدین امام علی اوسط علیہ السلام کا اس واقعہ کربلا میں کیا کردار ہے، تو میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا۔ زمانہ حال ماضی قریب کے بزرگ ہیں صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی، تو انہوں نے فرمایا واقعہ کربلا کے بعد، واقعہ کربلا سے پہلے سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، واقعہ کربلا کے بعد صرف اور صرف دو سیکٹس رہ گئے، یا حسینی رہ گئے یا یزیدی رہ گئے، اور میں حسینی ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ ڈٹرمینیشن جو امام حسین علیہ السلام نے کریٹ کی، وہ رہتی دنیا تک جو حسین بنے گا اس کو ساری زندگی پھر حسین جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو اسوہ حسینی پہ عمل پیرا ہوگا تو وہ تمام چیزیں فیس کرے گا جو امام حسین علیہ السلام نے فیس کی، اور اس کی فیملی کو بھی وہی حالات فیس کرنے پڑیں گے۔ اب رہ گئی بات شب عاشور
یا یوم عاشور والے دن حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو شجاعت ہے وہ من و ان سیدہ زینب کی ذات میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. آپ شب عاشور سے لے کے دمشق، شام اور پھر کربلا، ایسے ایسے دل دوز واقعات پیش آئے کہ کوئی قلب سلیم رکھنے والا شخص بے اختیار ہو جاتا ہے، اپنا رنج و محن کنٹرول نہیں کر سکتا. ان حالات میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ جرأت و بہادری کے نمونے پیش کیے کہ رہتی دنیا تک انسان، میں مسلمان نہیں کہہ رہا، انسان کا لفظ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر طبقہ ہائے زندگی میں، اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، جب وہ حق کے لیے آواز اٹھائے گا اور حالات یکسر اس کے خلاف ہوں گے تو پھر صرف اور صرف حسینی لوگ ہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں. وہ سبق سیدہ زینب نے دیا. آن دا ادر ہینڈ آپ اگر دیکھیں گے امام علی اوسط علیہ السلام کو، تو کمال صبر، جس کو صبر کہتے ہیں، وہ امام علی اوسط علیہ السلام کے سوا اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. جس نے اپنا شیر خوار بھائی ذبح ہوتے دیکھا ہو، جس نے اپنا ڈولی چڑھتا بھائی شہید ہوتے دیکھتا ہو. یہ مختصر ہم وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین، یہاں ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں یہاں سے شروع کریں گے. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کریں پولا یا ڈس انفیکٹنٹ.
जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता फुलायर डिसइंफेक्टेंट जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल डिठे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे मखदूम साहब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सब्र व इस्तकामत के बारे में। तो मखदूम साहब आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा। मैं ये इशारतन, चूँकि ये लिमिटेड टाइम का प्रोग्राम है, जब सर अनवर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश किया गया यजीद के इब्न ज़ियाद के सामने, तो उसने गुस्ताखी करते हुए जब वो हरकत की छड़ी मारने वाली, तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि आप उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हुए रह नहीं सकेंगे कि जब उन्होंने कहा, इब्न ज़ियाद ने कहा कि ये माज़अल्लाह कज़्ज़ाब है और रुस्वा हुए, तो सैयदा ज़ैनब ने उसी वक्त उसको कट करते हुए कि कज़्ज़ाब तू है, इन्होंने हक के लिए जान दी और यही हक पर हैं, तो उसको थोड़ा सा तवक्कुफ करना पड़ा। ये सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जुर्रत थी। आप देखें
کہ کیا وہ عالم ہوگا. اب چشم تصور سے کوئی بندہ یہ کر بھی نہیں سکتا کہ اس وقت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا کیا حال ہوگا. ماشاءاللہ مخدوم صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سیدہ زینب کا کردار جو ہے، جو جرأت ہے، یہ واقعی مورخین اس کو سراہتے ہیں. علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا اور ایک بار پھر اسی سوال کی طرف کہ سیدہ زینب اسی شہر میں داخل ہو رہی تھیں کہ جہاں ان کا ایک عرصہ گزرا تھا، چونکہ سیدنا علی کا کیپٹل جو تھا، دارالخلافہ جو تھا، وہ کوفہ تھا، اور پھر وہی جن کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا آج وہ گلیوں میں ہیں، اور حضرت امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے. تو میں آپ کی طرف سے آؤں گا کہ یہ خولی نے جب سر مبارک جو ہے وہ جا کر اپنے گھر رکھا تو وہاں بھی آپ کی کرامات کا ظہور ہوا. تو میں آپ کی طرف آؤں گا کہ سیدہ زینب کو جو وہاں ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر جو وہاں آپ نے خطبہ دیا ابن زیاد کو، تھوڑا سا جی ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ آپ نے پہلے صبر کے بارے میں تذکرہ شروع کیا تھا. حدیث پاک ہے کہ جب آپ سرور کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی گئی اور روح الامین علیہ السلام نے آ کر بتایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ میرے لخت جگر کو امتحان سے بچا لے، اس آزمائش سے محفوظ رکھ. دعا کیا مانگی؟ اللہم اعط الحسین صبرم و اجرا، کہ اے پروردگار میرے بیٹے حسین کو صبر دینا اور صبر پر اجر دینا. اب یہاں اندازہ کریں کہ دعائے مصطفی جو ہے وہ کیسے قبول ہوئی ہے. صبر کا مظاہرہ ہوا، اور پھر آپ کی شہادت کے وقت یہ بزرگان دین نے لکھا کہ جب آپ تنہا بیٹھے ہیں، ریت پر جلوگر ہیں اور نماز کا ارادہ ہے، پانی نہیں ہے، آپ نے ریت سے تیمم فرمایا، جسم لہو لہان ہے اور چور چور ہے زخموں سے، تیر نیزے بھالے سب کے زخم ہیں آپ کے تن نازنین پر. تو آپ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ پروردگار جو تو نے مجھ پر آزمائش اور ابتلا اتاری، میں اس پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں بالکل تیری رضا پہ راضی، تیرے حکم کا پابند. مجھے اتنا بتا دے تو بھی حسین سے راضی ہے. تو وہ دیکھیں یہ تسلیم و رضا کا جو اعلیٰ مقام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. پھر آواز قدرت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کے بعد اب آپ فرماتی ہیں نا، آپ کا سوال تھا کہ جب ان گلی کوچوں میں جہاں آپ شہزادی کے طور پر سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رہیں اور قریباً 6 سال کا عرصہ کم و بیش وہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا وہ دارالخلافہ تھا، اس شہر میں اسیر ہو کر آپ کا گلی کوچوں میں یوں پھرنا، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی جو کربلا کے واقعہ کے بعد اس خاندان کو پیش آئی. اچھا، پھر یہ بھی تواریخ میں لکھا ہے کہ لوگوں نے مکر کے طور پر اور فریب کے طور پر گریہ ازاری شروع کر دی اور اس واقعہ پر اپنے غم و علم کا اظہار کرنے لگے. تو سیدہ نے ایک جملہ فرمایا کہ اے کوفے کے دغاباز اور مکار لوگوں، علی کی بیٹی سوال کرتی ہے اگر تم ہمارے خیر خواہ ہو، ہم درد ہو، غم خار ہو، غم گسار ہو، تو پھر ہمارے قاتل کون ہیں؟ تم ہی لوگ تھے جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ سلوک کیا کہ 40,000 نے بیعت کی، پھر چند بندے رہ گئے، پھر 5 بچ گئے، پھر ایک بھی نہ رہا، یہی کوفہ تھا. پھر آپ کو شہید کیا، آپ کے بیٹوں کو حضرت محمد و ابراہیم کو شہید کیا. سیدہ زینب نے جو
کوفے میں خطبہ دیا ابن زیاد گورنر کوفہ کے گورنر ہاؤس میں، اور پھر دمشق میں جو یزید کے دربار میں آپ نے خطبہ دیا، اور وہاں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اذان کی آواز بلند ہوئی تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھ یہ اذان یہ میرے نانا میرے دادا کی عظمت کی گواہی ہے، ان کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہے، تیرے پاس کیا رکھا ہے اس میں؟ اور وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات شروع ہوئی تھی، تو پھر بیچ میں وقفہ آیا کہ انہوں نے معمر صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، عمر رسیدہ ہیں، کبیر سن ہیں، وہ ابن زیاد کو فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کہ کچھ خدا کا خوف کر، کچھ حیا کر، ان لبہائے مبارک کی توہین کر رہا ہے جن لبہائے مبارک پر بارہا میں نے محبوب خدا کو بوسے ثبت کرتے دیکھا ہے۔ تو اچھا، اب ابن زیاد کی مکارانہ وہی اس کی فطرت، وہ کہتا ہے کہ تو اگر رسول اللہ علیہ السلام کا صحابی نہ ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا۔ ان کا پھر جواب سنیے، اس پر وہ خوش نہیں ہوئے، فرماتے ہیں رسول اللہ کے صحابی کا احترام ظاہر کر رہا ہے اور پیغمبر خدا کے فرزند کے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے؟ تو حضرات، تو قبلہ بات یہ ہے کہ ابن زیاد مرکزی کردار ہے، اور پھر شجاعت اور حق گوئی اور دلیری، چونکہ سیدہ زینب جو ہیں وہ باب مدینۃ العلم کی بیٹی ہیں، وہ خطیبہ اہل بیت بن کر وہاں گفتگو فرماتی ہیں، اور پھر کسی موقع پر بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کی گفتگو سے، ان کے خطبے سے یہ تاثر پیدا نہیں ہوتا کہ ان میں خوف، ہراس یا گزرے ہوئے واقعے کا اثر تو تھا، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا ان ظالموں کے سامنے کہ یہ بھی ان کے لیے مزید خوشی اور طمانینت کا باعث بنتی قاتلوں کے لیے۔ تو سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے میدان کربلا میں، کربلا کے بعد کوفے میں، دمشق میں جس عزم کا مظاہرہ کیا ہے، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ کمال ہے۔ کہتا ہے کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ اچھا، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، اور کہا کہ لالا در ویرانہ کارید و رفت، بر زمین کربلا بارید و رفت۔ کیا اندازہ کریں کہ اس نے کس طرح امام عالی مقام کے، اچھا پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سامنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی ان میں کافر نہیں، کوئی ہندو عیسائی نہیں ہے، تمام مدعی اسلام ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہوں گے وہ، اچھا کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ ان کا فرزند ہے۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے جو خطبہ دیا ہے نا کربلا کے میدان میں، وہ اس لیے دیا تھا، وہ اپنا حسب و نسب بتانے کا، اپنا خاندانی پس منظر بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اپنا دفاع، اپنا بچاؤ چاہتے تھے، تحفظ چاہتے تھے، اتمام حجت فرما رہے تھے، اس لیے کہ کل کو یہ نہ کہیں جی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ مد مقابل کون ہے۔ آپ نے یہ فرمایا میں تمہارے پیغمبر خدا کا نواسا ہوں، ان کی پیاری بیٹی کا بیٹا ہوں، میں ان کے کندھوں پہ کھیلا ہوں، میں ان کی آغوش میں پلا ہوں، میں نے ان کی زبان مبارک چوسی ہے، ان کا لعاب دہن میرے جسم کا حصہ بنا۔ یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ ان کو کل قیامت کے دن کوئی عذر کا موقع نہ مل سکے۔ امام عالی مقام، ایک جملہ میں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام پاک مظلوم ترین شخصیت ہیں، ان پر جو مظالم، جو شدائد، جو مصائب، جو جگر پگھلانے والے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے وہ تو ہیں ہی، ان کی ایک مظلومیت یہ بھی ہے جو اب تک جاری ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مقصد عظمیٰ کو یا تو ہم نے سمجھا نہیں
یا سمجھا ہے تو اس کو دانستہ تاریخ کے تاکہ نسیان کی نظر کر دیا کہ امام پاک کی شہادت اور آپ کی قربانی جو ہے وہ لازوال ہے اور اس کے اثرات اب تک موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ ہم نے ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، ہم نے صرف اس کو زیب داستان بنا دیا۔ اور یہ دیکھیں کہ مولانا ظفر علی خان وہ بھی، اور رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ، تحریک خلافت کے بہت بڑے لیڈر، اور وہ عاشق رسول تھے۔ علی برادران اور ان کی والدہ بی اماں کا کردار سب کو معلوم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صرف رولے گریہ وزاری یہ فطری چیز ہے، اور رونا آتا ہے، آنا چاہیے۔ جو نہیں روتا وہ پتھر دل ہے، انسان نہیں۔ لیکن صرف گریہ وزاری کر کے ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن، ہے خون افشانی بھی لازم اشک افشانی کے ساتھ۔ آنکھ میں آنسو ہو، دل میں ہو شرار زندگی، شعلہ آتش بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ۔ اور یہ شعر بھی اب ضرب المثل بن چکا ہے کہ یہ رسم خانقاہی ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ آپ بھی اس پر کئی مرتبہ اپنے دلی تعصب کا اظہار کر چکے ہیں۔ ہمارے موجودہ جو خانقاہی نظام، اگر اس کو خانقاہی نظام کہنا چاہیے تو یہ سراسر صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کے الٹ ہے۔ خانقاہی نظام کے معنی فقط اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، علائق دنیاوی سے کنارہ کش ہونے کا نام نہیں ہے، گوشہ عزلت میں اور کنج انزوا میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت امام عالی مقام کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ جاتے، اپنے نانا جان کے روضے پر بیٹھتے، ان سے بڑا سجادہ نشین کون ہو سکتا تھا؟ لیکن انہوں نے رخصت پر نہیں، عزیمت کی راہ اختیار کی ہے۔ انہوں نے، یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نواسہ رسول نہیں ہیں، آپ فرزند بطول نہیں، آپ کا حسب نسب اعلیٰ نہیں۔ وہ تو یہ کہتا تھا کہ آپ مصلح اور تسبیح سنبھال لیں، اور جو مجھے کرنا ہے کرنے دیں، میں کرتا رہوں، آپ مجھ سے کوئی الجھاؤ نہ ڈالے۔ تو آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ ظالموں کے ہاں لوگوں، حق اور باطل کو ملایا جا رہا ہے، حق و باطل کی آمیزش کی جا رہی ہے، کوئی ہے جو باطل کا ہاتھ پکڑے۔ یہ جملہ، اگلا جملہ کتنا تاریخ ساز ہے کہ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ظلم ہے، اس لیے میں اس کی اطاعت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ وہ شعر میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ رسم خانقاہی ہے، غم و اندوہ و دلگیری۔ ہمارے حضرات کہتی ہیں مشائخ اعظام، یہ فقیر کو دنیا سے کیا مطلب، فقیر تو ان معاملات میں نہیں پڑتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ امام عالی مقام کے لیے بڑا آسان راستہ تھا، مدینہ پاک میں بیٹھ جاتے، مکہ پاک میں رہتے۔ وہ کیوں نکلے؟ اپنے نفوس قدسیہ کو لے کر، پردہ دار بیویوں کو، چھوٹے چھوٹے نبوت کے خاندان کو لے کے نکلی۔ اور اقبال کہتا ہے نا، مدعائش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دی باچو نے ساما سفر ہے۔ تو یہ نہیں، وہ کیوں نکلے؟ ہاں علامہ صاحب، اس پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، معترضین اعتراضات بھی کرتے ہیں، اشکالات بھی وارد ہوتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا تھا؟ حضرت امام حسین کو ابن عباس نے روکا، ابن عمر نے روکا، یعنی بڑے بڑے صحابہ نے روکا، آخر مسئلہ کیا تھا؟ سلطان باہو نے اس مسئلے کو حل کیا۔ انہوں نے کہا کہ سچا عشق حسین دا باہو سر ڈیوے راز نہ بھنے ہو۔ جب ایک اکابرین صحابہ میں سے ایک نے آپ سے فرمایا کہ آپ اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو بچوں کو نہ لے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ آج رات میرے نانا عالم رویا میں تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو، اور اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ یہ راز تو میں آپ کو بتاتا نہیں، اور جو ہونا ہے یہ مشیت ایزدی ہے، اور یہ ہو کر رہے گی۔ تو یہ ہو کر رہی۔ مخدوم صاحب، یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو ابن سمیہ جو ہے، یعنی ابن زیاد، یہ ابن سمیہ عرب میں یہی مشہور تھا،
اور اس واقعے کا سب کو پتہ بھی ہے کہ ان کو ابن سمیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ جب یزید کو مشورہ دیا گیا، جب یہ جو عمر بن سعد تھا، یہ جو حضرت سعد بن نبی وقاص کے یہ بیٹے تھے، یہ لیت العال سے کام لے رہا تھا، شمر نے کہا کہ اگر یہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو ابن مرجانہ کو لے آؤ۔ ابن مرجانہ بھی ابن سمیہ کو کہتے تھے، ابن زیاد کو کہتے تھے، یہ اس وقت بصرہ کے والی تھے۔ تو اس کامزاد کو بصرہ سے لایا گیا اس مقصد کے لیے، اور جو پھر اس نے ظلم کیا، ہم تھوڑا سا کوفے پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں ابن زیاد کے رول پر، پھر اس کو آگے چلیں تاکہ ہم اس کا سفر جو ہے مخدوم صاحب کے جواب سے قبل یہ مکاری اور اس کی جو ہے نا سازش اس سے بھی عیاں ہے کہ جب یہ کوفے میں داخل ہوا نقاب میں تھا، اور یہ معاذ اللہ حسین ابن علی بن کر آیا، لوگوں نے یہی سمجھا کہ فرزند رسول آ گئے۔ جب اس نے نقاب ہٹایا تو کہا میں فلاں ہوں، اور اس نے پھر جو موجود تھا۔ تو بہرحال ناظرین یہاں وقفہ ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि ये काफ़िला हुसैन असीरान करबला और इसके बाद मुरतब होने वाले असरात जो हैं, उम्मत को किन मराहिल से गुज़रना पड़ा। मखदूम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। और ये असीरान करबला का सफ़र कूफा से दमिश्क पहुँचना, दमिश्क से मदीना पहुँचना, आखिर इस सारे के सारे वाक़ा के असरात क्या मुरतब होते हैं उम्मत मुस्लिमा पर? डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक का जो जिसे मैं मग्ज़ कहूँगा ना, वो आपका ये क्वेश्चन है। मैं अब जो मरूज़ात पेश करूँगा लाजिम नहीं कि हमारे व्यूअर्स इससे इत्तफाक करें या ना करें, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसका जो जवाब है वो थोड़ा सा इस तरह से होगा कि सिर्फ हुसैनी ही बर्दाश्त कर सकेंगे। डॉक्टर साहब किबला, अगर आप इसको तारीख़ के तनाजुर में देखें और हकीकत के तनाजुर में देखें, जब ये लुटा पटा काफ़िला मदीना शरीफ पहुंचता है तो उस वक्त अहले मदीना को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो खुरूज है मदीना शरीफ से, उसका सही अंदाज़ा होता है। जब यजीद आर्डर करता है इब्न ज़ियाद को मदीना पे चढ़ाई करने की, तो वो उससे लैतुलात से काम लेता है। अमर साद भी इनकार कर देता है, एक तीसरा जर्नेल भी उसका इनकार कर देता है। तो फिर ड्यूटी लगती है मुस्लिम बिन उकबा की, जिसने वाक़या करबला से भी ज़्यादा जुल्म ढाए। अब मदीना शरीफ में जो अमायदीन, जो इंतहाई बुज़ुर्ग सहाबा थे, उनको एहसास हुआ कि हमने गलती की थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ठीक किया था खुरूज करके। और जो उनको मज़ालिम पेश आए अहले मदीना को, अहले मक्का को, उसी वक्त एक नतीजा मुरतब हो गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये खुरूज क्यों किया था। एक पहलू ये है। दूसरा, अब मैं जो पेश करने लगा हूँ, इस काफ़िले के वापसी के जो असरात क़यामत तक मुरतब हो गए, उसमें एक जुमला बड़ा काबिल गौर होगा हम सब के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाक़या करबला बपा करके, एक एक लफ्ज़ पे आप गौर करेंगे, एक डिवाइडर लाइन खींच दी नासबियत और राफजियत की, और क़यामत तक रहेंगे। जो लोग इसको, इसकी काज़ेस बयान करते हैं, इसकी जस्टिफिकेशन बयान करते हैं कि वाक़या करबला यूं नहीं यूं था, वो दर असल उसी कूफ़ी मकतब फ़िक्र के, कूफ़ी ज़ाविया फ़िक्र रखने वाले क़यामत तक रहेंगे, जो आज भी इस वाक़या की मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं
کہ نہیں بھائی یزید اس ظلم میں شریک نہیں تھا، فلاں اس میں شریک نہیں تھا. آن دا ادر ہینڈ جو رافضیت ہے اس نے اس اتنے بڑے نتیجہ خیز جو واقعہ ہوا اس کو اتنا مسخ کر دیا کہ وہ توحید و رسالت سے بھی گزر گئے. جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام آپ کی محبت میں لوگ جہنم چلے جائیں گے، آپ کے مخالفت میں بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، نصیری ہو گئے یا ناصبی ہو گئے. آج لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے کیوں شرم محسوس ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام، ہم احتیاط کا پہلو لیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک اثرات مرتب ہوا ہے واقعہ کربلا کے کہ اگر دل میں محبت ہے، اس محبت جو ہے وہ جسٹیفیکیشن نہیں لیتی. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس واقعہ کو اپنی زندگی میں ایک لائف سٹائل بنایا جائے. آپ نے کوشچن کیا کہ کیا اثرات مرتب ہوئے، تو میری گزارش یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک فکر کا نام ہے. اتنی بڑی قربانی، ایک بات کرنا چاہوں گا، آپ مکمل کر لیں. اتنی بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے ایک فکر دی جو خانقاہی نظام ہے. علامہ صاحب نے اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کیا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اس میں ایک بہت بڑا ویژن ہے. صوفیہ کرام کا یہ کردار نہیں ہے کہ خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا. صوفیہ کرام کا کام یہ تھا کہ انہوں نے ہر طبقہ ہائے زندگی کے لوگ تیار کرنے تھے، جنہوں نے جہاد بھی کرنا تھا، جنہوں نے تبلیغ کا کام بھی کرنا تھا. اور امام حسین علیہ السلام کا اسوہ شبیری جو تھا وہ حق کا علم بلند کرتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام تھا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نام نہاد محبت اہل بیت یا محبت حسین لے کے صرف اور صرف غم اور سوگ کی حد تک رہ جاتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر فرائض عبادات ہیں اس سے بھی عاری ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اپنی معاش اور معیشت کے لیے اتنی مصلحت انگیزی سے کام لیتے ہیں کہ شاید ہمارے اس اظہار سے، حق کے اظہار سے کچھ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. تو میں معذرت کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ اسوہ شبیری کسی لگی لپٹی کا نام نہیں ہے. آپ کا اسوہ ایک اظہر من الشمس بات ہے کہ حق بات ببانگ دہل کہنی ہے. اس میں کسی، میں کہوں گا کہ آر یا شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. بے شک بے شک. اور امام حسین علیہ السلام نے جو ایک فکر دی، تمام صحابہ کرام موجود تھے، اس سے جدا گانا جو انداز فکر تھا وہ امام حسین علیہ السلام کا تھا، چونکہ اس کی ضرورت قیامت تک آنی تھی. آپ کو پتہ تھا کہ یہ مختلف النوع فکریات رکھنے والے لوگ آئیں گے، مگر کامیاب وہی ہوگا جو اسوہ حسینی پہ عمل پیرا ہوگا. مخدوم صاحب، آپ کی گفتگو سے جو بات سامنے آئی، ایک تو یہ آئی کہ یہ دو گروہ جو ہیں یہ واضح ہو گئے. نمبر دو یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہ تو بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ علیہ السلام کہا جا سکتا ہے. ابن جوزی نے لکھا ہے، یہ آپ صفت و صفوہ پڑھیں، لکھتے ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے فلاں کے لیے مختص کیا ہے، علیہ السلام کا معنی بھی سلامتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ گروہ جو ہے، یہ گروہ کی بات میں تھوڑا سا وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ میرے سامنے یہ تاریخ ابن خلدون پڑھی ہے. سب سے پہلے لفظ یہ سیدنا علی نے واضح کیا تھا کہ جب یہ صفین کا یہ جو واقعہ ہے ہو جاتا ہے، مارکہ ہو جاتا ہے،
تو ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم شیعان علی جو ہیں ہم جانیں قربان کر دیں گے, وہ شیعان معاویہ ہیں, ہم شیعان علی ہیں. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلی شخصیت ہیں, پہلے فرد ہیں جنہوں نے کہا کہ نہ کوئی شیعان علی ہے نہ کوئی شیعان معاویہ ہے, بلکہ ہم اہل سنہ والجماع ہے. یہ ابن خلدون نے یہ لفظ دیے ہیں کہ پہلے فرد سیدنا علی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم اہل سنہ والجماع ہیں, ہم کوئی گروہ نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو نظریے تو دو فکر جو ہیں وہ تو سامنے آئیں, لیکن جہاں تک گروہ کا یعنی ہے تو یہ اس وقت موجود تھے, لیکن سیدنا علی نے یہ فکر دی کہ ہم اہل سنہ والجماع ہیں. جی علامہ صاحب آپ بات اپنی. میں گزارش کرتا ہوں کہ جو اجلہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سیدنا امام حسین کو منع کر رہے تھے, ان میں آپ کے منع کرنے والوں میں سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس, وہ آپ کے بابا کے بھی چچا زاد اور نانا جان کے بھی چچا زاد, اور وہ اس خاندان کے اس وقت بزرگ تھے. انہوں نے سختی سے منع کیا. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو آپ کے بہنوئی ہیں اور سیدہ زینب کے شوہر ہیں, انہوں نے بھی منع کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی منع کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محمد بن حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں, سیدنا علی مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہیں, آپ کے بیٹے ہیں حضرت علی کے, انہوں نے بھی منع فرمایا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان صحابہ کرام کا یا محمد بن حنفیہ کا منع کرنا غلطی تھا, نہیں, وہ منع کر رہے تھے بربنائے اخلاص کہ کوفی جو ہیں وہ دغا باز ہیں, آپ کے بابا سے کیا سلوک کیا, آپ کے خاندان سے ان کا سلوک اچھا نہیں ہوگا, آپ نہ جائیں. ان کا آپ کا جانا بھی بربنائے اخلاص ہے اور ان کا منع کرنا بھی بربنائے اخلاص ہے. انہوں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ یہ نتائج اور عواقب دیکھ رہے تھے اور ان کی نظر میں تھا کہ اس خانوادے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اور پھر جتنی سختی سے حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا وہ تاریخ میں لکھا ہے, لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ کو یہی منظور ہے میں جاؤں گا. پھر کہا کہ ہمارے خاندان کے بچوں کو چھوڑ جائیں, کہا نہیں, ان کی بھی وہاں حاضری اور اسیری اور قربانی اللہ کو مطلوب ہے. تو باقی علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے. حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دیا ہے, اور میرے مرشد سیدی علامہ احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ السلام کے قائل ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم دو مکاتب فکر کو تقسیم کریں. اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں جو کچھ کہا فرماتے ہیں, اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. سلام یہاں آ گیا. اور پھر اس بطول سیدہ فاطمہ, اس بطول جگر پار اے مصطفیٰ حجلہ آ رائے عصمت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس زلال طہارت پہ لاکھوں سلام. تو یہ بہرحال یہ چیزیں کوئی ایسی بنیادی بات نہیں. ہاں, لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. بات یہ ہے کہ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا وہ جو اپنا رضوان بیعت رضوان کا جو ہوا تھا, جو اس وقت یہ ان کے لیے آیا تھا. تو بہرحال جو مکہ میں موجود تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ یعنی رحم دلی سے آزاد کر دیا تھا, جس میں ابو سفیان کا پورا اہل مکہ تھے, وہ طلقاء تھے. اب یہاں مفسرین کی جو ہے وہ مختلف ہیں, لیکن دونوں میں رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام میں کوئی ایسا تنازع نہیں ہے. محدثین نے بھی لکھا ہے, مفسرین نے بھی لکھا ہے, دونوں اس پہ متفق ہیں, کہا جا سکتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں تخصیص ہے کہ ہم علیہ السلام جو ہیں یہ کرتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے لیے. تو اس میں علامہ صاحب
کوئی ایسی بات نہیں ہے، گفتگو ہماری بہت خوبصورت رہی، اور یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ اس کے جو اثرات مرتب ہوئے اس میں دو فکر جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئیں۔ تو میں آخر میں آپ کی طرف سے وہ کومنٹس، وہ پیغام جو نسل نو میں ایک اتفاق کا، اتحاد کا باعث بنے اور حب اہل بیت پیدا ہو، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے سوا نہ ایمان مکمل ہے نہ ہمارا کچھ، نہ ہم مکمل ہیں۔ تو اس پہ آپ ہاں، یہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حالات نامساعد ہوں، اگرچہ ماحول مخالف ہو، حکومت جابر و عامر ہو، تو تمہیں بغیر کسی خوف کے کلمت الحق کے لیے اور مقصد کے لیے میدان میں ڈٹ جانا چاہیے، اور اس میں جان اور مال کی قربانی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہی یہ رسم خانقاہی ہے، غم و اندوہ و دلگیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اور اسلام جو ہے جی وہ قبل اسلام جس سے بھی جو واقعہ ہوا، اسلام قبول کرنے کے بعد یہی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو ہم غلام ہیں صحابہ کرام کے، اہل بیت اطہار کے، اور اہل بیت میں امہات المومنین ازواج مطہرات داخل ہیں، سرکار کی اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، صاحبزاد آپ کے نواسے ہیں۔ ہم اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ تو کچھ آپ آج کے دور میں واقعہ کربلا اس بات کا درس دیتا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے دیگرگو حالات میں رخصت کی بجائے عزیمت کا رستہ چنا، تو آج کے ہمارے ارباب عقل و دانش کو اس بات کی ترویج اور تبلیغ پہ زور دینا چاہیے کہ اسوہ شبیری صرف زبان پر نہیں بلکہ ہماری زندگی میں مکمل طور پر راسخ اور جاری و ساری رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ مخدوم صاحب، علامہ صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آج کے اس موضوع کے حوالے سے آپ نے بڑی بھرپور گفتگو فرمائی۔ ناظرین، یہ قافلہ حسین جو ہے یہ چلا، میرا جانا حلب ہوا، تو حلب کے راستے میں ایک وہ جو راہب کا وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں گرجا جو ہے یہ موجود ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ وہاں ایک شعر لکھا ہوا تھا جو 300 سال پہلے کا تھا کہ اس امت کے ساتھ کیا ہوگا جس امت نے اپنے رسول کی، اپنے پیغمبر کی اولاد کو تہتے کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ گرجے میں لکھا ہوا تھا۔ اب وہاں سر مبارک جو ہے وہاں اس وقت وہ اوقاف کے قبضے میں ہے۔ ہمارا حلب جانا ہوا، وہ پتھر موجود ہے، اور اس پتھر پر، جس پتھر پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا اور آپ کا جو لہو مبارک جو ہے وہ وہاں لگا، وہ آج بھی موجود ہے اور وہ اوقاف کے قبضے میں ہے۔ وہاں یہ صفین کی جو جنگ ہے یہ رقہ کے مقام پر ہوئی، اور یہ حضرت اویس کرنی کا قبر انور بھی وہیں ہے، حضرت عمار بن اپنا یاسر کی بھی وہیں ہے۔ تو حلب سے یہ قافلہ جو ہے یہ گزرتا ہوا یہ ہمہ پہنچتا ہے۔ میں جب یہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میرا وہاں جانا ہوا، تو ایک پہاڑ پر جو ہے وہ رش لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ پہاڑ پر رش کیسا ہے، تو اس نے کہا کہ ھذا جبل زین العابدین، یہ جبل زین العابدین ہے۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو رات کو اس قافلے نے یہاں سٹے کیا، اور یہ انبیوں نے، یزیدی لشکر نے یہاں جشن منایا تھا۔ اور وہاں ایک شعر جو ہے
इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा ने अपने दीवान में ये शामिल किया है कि आसमान से एक आहनी कलम उतरा और उसने ये शेर लिखा, इस वक्त शेर मेरे जहन में नहीं है, कि जिसका मफ़हूम वही था जो इब्न असाकिर ने लिखा है कि इस उम्मत का क्या बनेगा जिस उम्मत ने अपने पैगंबर के नवासे को शहीद कर दिया। तो ये काफ़िला जो है ये चलता हुआ दमिश्क पहुंचता है। मैं उस सूक़ हुमैदिया में गया तो सूक़ हुमैदिया के जो दीवार जो बनी हुई है उस पर पत्थर जो लगे हुए हैं वो 15-15, 20-20 फुट की चौड़ाई लंबाई के हैं और वो आज भी वही मुहीब और करीह मंजर पेश कर रहा है। तो मैंने पूछा कि ये बाज़ार जो है ये तमाम का तमाम दमिश्क जो है ये नए सांचे में ढला है, लेकिन ये बाज़ार जो है ये पुराना नज़र आता है। तो वहाँ के मुफ्ती शाम ने मुझे बताया कि ये वो बाज़ार है जिसको सूक़ हुमैदिया कहते हैं और इस बाज़ार से ये काफ़िला गुज़रा था और इस काफ़िले में सैयदा ज़ैनब ने ये खुतबे में कहा था कि इस पूरे के पूरे सफ़र में मैंने अपने 72 के तन से सर जुदा होते देखे, उनको नेज़ों पर देखा, पानी में तड़पते सुलगते पैकर देखे, लेकिन जो तकलीफ़ मुझे इस सूक़ हुमैदिया में दी गई वो पूरे के पूरे करबला के सफ़र में और करबला के मैदान में नहीं हुई। इस सूक़ हुमैदिया में 24 घंटे मुझे रोका गया, इस काफ़िले को रोका गया और ये काफ़िला जो है वहाँ दमिश्क पहुँचता है। इब्ने कसीर का ये कहना है कि ये आपका सर मुबारक जो है वहाँ रास हुसैन के नाम से एक पूरी इमारत बनी हुई है जामे दमिश्क में, उनका मौक़िफ़ ये है कि वहीं दफन किया गया। तो बहरहाल वहाँ जो है ये हसब नसब की बात भी होती है और जब ये सैयदा ज़ैनब अपना हसब नसब बयान कर रही होती हैं तो उस वक्त आज़ान होती है और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होकर कहते हैं कि देखो ये इस आज़ान में किसका नाम आ रहा है, यजीद ये तेरे बाप का नाम नहीं है, ये मेरे बाप का नाम है। मेरे बाप का नाम और इस ख़ानदान का नाम जो है ये ता क़यामत ज़िंदा रहेगा, लेकिन यजीद का नाम मिट जाएगा। न यजीद का वो सितम रहा, ना ज़ियाद की वो रही जफ़ा, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे ज़िंदा रखती है करबला। यहाँ एक और वजाहत भी करता जाऊँ, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि इकाबिर सहाबा ने बहुत रोका, जिसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास का नाम जो है ये सर फहरिस्त है और ये उस वक्त नाबीना हो चुके थे, आँखों का नूर चला गया था। इसकी भी एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अंदर तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास वहाँ गए। हज़रत अब्बास ने भेजा लेकिन वो वापस पलट आए, गुफ्तगू नहीं हुई। हज़रत अब्बास ने पूछा कि ए भतीजे या रसूल अल्लाह, मैंने अब्दुल्ला को भेजा था लेकिन वो बात किए वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त जिब्रील जो थे वो मेरे पास मौजूद थे, इन्होंने जिब्रील को देख लिया है, अब ये जब फौत होंगे तो इनकी आँखों का नूर बाकी नहीं होगा। इनकी आँखों का नूर चला गया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है ये 58 में जो है ये अपना 68 में ये इनकी वो शहादत होती, अपना वफ़ात होती है तो आँखों का नूर नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बात की वजाहत करता जाऊँ जिस पर बार बार उन्होंने इसरार किया, रोका। वो कहते हैं कि जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो ये सोए हुए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं जिस वक्त शहादत होती है तो ये उठ बैठते हैं और फ़ौरन कहते हैं कि हुसैन जो है वो शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि आपको क्या पता? उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और उनके हाथ में एक शीशी थी। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये हालत क्यों है? तो उन्होंने फरमाया है कि अब्दुल्ला मेरे लख्ते जिगर को करबला में शहीद कर दिया गया है। तो वो शीशी जो है वो लहू बन चुकी थी, तो मैंने देखा है कि ये लहू हो चुकी है, तो ये मशीयत एज़दी थी। आज मुझे याद आता है कि हुसैन जो ये कहते थे कि ये मशीयत एज़दी है,
اور یہ ایک راز ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ میں راز کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ اور سلطان باہو نے بھی یہی کہا تھا کہ سچا عشق حسین دا باہو، سر ڈیوے راز نہ بھنے ہو۔ یہ عشق کی بات ہے، اور یہ عشق جو ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں عشق الہی، عشق رسول اور اللہ کے لائے ہوئے، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین سے ان کی محبت جو عشق تھا وہ کمال کا تھا۔ وہ رشید انور رشید کا ایک وہ مکالمہ ہے کہ عشق اپنی اگدا آپ بالن، سڑے وانگ پتنگے تے بولدا نہیں، عشق سوچ سنگار پاکیزگی دا، عشق بدی دی تکڑی تولدا نہیں، عشق بلے نے لٹدا بیلیاں وچ، عشق چوریاں دے چھنے کھولدا نہیں، عشق شاہ سوارے کربلا دا، عشق نیدے دی نوک تے ڈولدا نہیں، عشق جد بھی کدیا اگ اندر بندا اگ نو سدا گلدار ڈٹھا، ہتھ عشق دے وڈے بھی جان پاویں، عشق پھر بھی علم بردار ڈٹھا۔ تو یہ عشق کی بات ہے، عشق کی مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اس قافلے نے کربلا میں شامل لوگوں کے خطبات نے، ان کے نظریات نے، ان کی فکر نے امت مسلمہ پر جو اثرات مرتب کیے وہ آج بھی طاری ہیں، ان کا کیف طاری ہے۔ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی حکومت دلوں پر قائم رہے گی، لیکن یزید کا تخت باقی نہ رہا، یزید کی حکومت باقی نہ رہی۔ اللہ رب العزت ہمیں حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئے پروگرام، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash,
गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.